صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسلیما. یہ ترجمہ دیکھیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يَتَّخِذُ جو بناتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اندادا اللہ کے برابر کسی اور کو يُحِبُّونَهُمْ وہ ان سے محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ جس طرح سے محبت کی جاتی ہے اللہ سے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے ان سے کہیں بڑھ کے محبت کرتے ہیں اللہ سے وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب دیکھیں گے عذاب کو ان القوة للہ جميعا بے شک ساری کی ساری قوت وہ اللہ ہی کی ہے وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی شدید العذاب بے شک اللہ تعالی کا عذاب بہت سخت ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے تبرأ مانا بیزار ہو جائیں گے منہ پھیر لیں گے اذ تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی جائے گی من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی تابعداری کی جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی تابعداری کی ورأوا العذاب اور دیکھ لیں گے عذاب کو وتقطعت بہم الاسباب وتقطعت کٹ جائیں گے ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب ان کے تعلقات ان کے راستے وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی لو ان لنا کرۃ کاش کہ ہمارے لیے ہوتا لوٹ کر جانا پھر دنیا میں فنتبرأ منہم پس ہم بھی ان سے بیزار ہوتے کما تبرؤوا منا
جس طرح کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح دکھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، حسرت ہوگی ان کو اپنے اعمال پر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں نکالے جائیں گے من النار، آگ سے۔ جی پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا اور اس کی نعمتوں کا بیان تھا کہ اللہ رب العزت نے بعض نعمتوں کو گن گن کے فرمایا کہ دیکھو کس طرح میں نے آپ پر نعمتوں کی برسات کی ہے، ان پر ذرا غور کرو، اہل عقل کے لیے یہ میری نعمتیں کافی ہیں، وہ غور کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ جو لوگ اللہ رب العزت کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو برابر کرتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اس زمانے کے اندر تو مشرکوں کے لیے یہ آیت تھی کہ ان کے پاس بت رکھے ہوئے تھے، وہ چاہے مٹی کا بنا ہوا ہے، چاہے گڑ کا بنا ہوا ہے، شکر کا ہے، جو بھی اس وقت کے انہوں نے مختلف چیزوں کے بت بنائے ہوئے، بعض کھانے پینے کی چیزوں کے بھی انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، تو ان سے وہ اسی طرح محبت کرتے تھے کہ جس طرح اللہ رب العزت سے محبت کی جاتی ہے۔ لیکن آگے فرما دیا کہ ان کی محبت اتنی بھی سخت نہیں تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقی رب سے محبت کرنے والے ایمان والے ہیں ان کی محبت کہیں بڑھ کے ہے۔ وہ کس طرح کہ یہ جو مشرک تھے یہ محبت تو اپنے بتوں سے کرتے تھے، لیکن بت شکر کا ہے، بت آٹے کا ہے یا کسی اور کھانے والی چیز کا ہے، سفر پر جاتے راستے میں بھوک لگتی، اگر اور کچھ نہ ہوتا تو اپنے خدا کو ہی کھا جایا کرتے تھے۔ ان کی ایسی محبت تھی، اپنے خدا کو کھا لیتے تھے۔ یہ کیا محبت ہوئی؟ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کی محبت تو اللہ سے ان سے کہیں بڑھ کے ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کا محب ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے رب کی محبت کو چھوڑتا نہیں ہے، چاہے خوشی ہے غمی ہے، ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، ہر وقت اسی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی غمی آئے تو اس کی محبت کو چھوڑ دے، یا جب کبھی خوشی آئے تو اس کی محبت کو چھوڑ دے، ایسا مومن نہیں کرتا۔ مومن ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کی کیا محبت ہے کہ خوشی کے وقت محبت ہوتی ہے اور جب تھوڑی سی سختی آتی ہے اپنے خداؤں کو ہی نکل جاتے ہیں، ان کی کوئی محبت نہیں ہے۔ آگے فرمایا یہ جو مشرک لوگ ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کہ یہ لوگ دنیا کے اندر ہی اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے، اگر یہ دنیا کے اندر اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے تو فرمایا یہ کبھی بھی اللہ سے شرک نہ کرتے۔ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ جب یہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت تسلیم کر جائیں گے کہ ساری کی ساری طاقت اور قوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ساری اور ساری کی طاقت قوت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کاش کہ ہمیں دنیا میں پتہ چل جاتا کہ یہ عذاب اتنا سخت ہے تو ہم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے۔ قرآن کی ایک اور آیت مبارکہ کے اندر آتا ہے، پھر یہ کہیں گے اللہ ہمیں آنکھیں بھی دے، کان بھی دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں لٹا، ہم تیری عبادت کر کے آئیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن اللہ کا قانون نہیں ہے کہ دوبارہ ان کو دنیا کے اندر لٹایا جائے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ رب العزت کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، کہ جو لوگ دنیا کے اندر کسی کی پیروی کریں گے، کوئی غلط راستے پر چلا رہا ہے اس کے پیچھے چلیں گے، کل قیامت کے دن جس کے پیچھے چلے تھے وہ بھی ان کو چھوڑ جائے گا۔
قرآن کریم کے ایک اور آیت مبارکہ کے اندر واضح ارشاد ہے کہ شیطان جو ہے یہ دنیا پر تو لوگوں کو اپنے کاموں میں لگاتا ہے، اپنے پیچھے لگاتا ہے، اپنی تابعداری کرواتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن سلوٹ مارے گا، کہے گا بس یہاں تک ہی تھا، میرا کام تو یہی تھا کہ تمہیں جہنم تک لے آؤں، اب تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، چھوڑ جائے گا ساتھ۔ اسی طرح جو اور لوگ بھی ہوں گے جن کے پیچھے چلے ہوں گے، جنہوں نے غلط راستے پر لگایا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، کہیں گے اب بس ہمارا کام تو یہاں تک ہی تھا، اب تو ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ دنیا ہی کی مثال لے لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پہلے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جی، آپ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ذرا آگے سے تھوڑی سی گرمی آتی ہے تو پھر سائڈ مار جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی کا، نہ ساتھی رہتا ہے نہ ساتھ دینے والا رہتا ہے، کسی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، پھر ایک ہی بیچارہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان بھی کرے گا اور وہ لوگ بھی کریں گے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے والے ہوں گے، لیکن وہ کل قیامت کے دن اور دنیا پر بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب جنہوں نے تابعداری کی ہوگی وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور جو ان کے تعلقات تھے آپس کے وہ ٹوٹ جائیں گے، جن کی تابعداری کی گئی تھی وہ چھوڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ جنہوں نے تابعداری کی تھی وہ کہیں گے کاش، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاتا، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، کہ جن لوگوں کی ہم نے تابعداری کی تھی، انہوں نے ادھر ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کیا ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جاتا تو ہم بھی ان سے بیزاری کا اظہار کرتے، لیکن رب کا قانون نہیں ہوگا کہ دوبارہ ان کو دنیا کے اندر لوٹایا جائے اور یہ پھر بیزاری کا اظہار کریں۔ مثال کے طور پر دنیا میں اگر کوئی کسی کا ساتھ دیتا ہے، وہ اگلے مقام پر جا کر اس کا ساتھ چھوڑ دے تو پھر وہ کہتا ہے آئے پترا پھر تو نہ مل سی مجھے، آتے ہوتے نا پھر تو نہ اسی بڑے قابو کہ میں تو کو مل گیا نا، اور وہی بات ہوگی، یہ کہیں گے کاش کہ ہمیں دنیا میں پھر بھیجا جاتا، ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کرتے جیسا تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن ایسا رب کا قانون نہیں ہوگا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے اور اس وقت ان کے لیے سوائے حسرت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ جن مومنوں کے لیے، جن لوگوں کے لیے محلات بنائے گئے تھے لیکن وہ جہنم کے حقدار بن گئے، ان کو دکھایا جائے گا کہ اگر آپ نیک ہوتے تو تم ان محلات کے اندر رہتے۔ اب ان کی آنکھوں کے سامنے جو مومن لوگ ہوں گے انہوں کو ان محلات کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا حسرات علیہم، ان پر وہ حسرت کر رہے ہوں گے، اس وقت وہ حسرت کر رہے ہوں گے کاش کہ ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے۔ فرمایا وما ہم بخارجین من النار، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں سے کبھی بھی نہ نکالے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترجمہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ کو اندادن، اللہ کا مد مقابل برابر، یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جس طرح کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ تو بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ سے، ولو یری الذین ظلموا، اور اگر دیکھ لیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یا کاش کہ وہ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا دنیا کے اندر ہی اللہ کے عذاب کو، اذ یرون العذاب، جب کل قیامت کے دن دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری کی ساری طاقت اللہ ہی کی ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی، من الذین، ان لوگوں سے، اتبعوا، جنہوں نے ان کی تابعداری کی، ورأوا العذاب، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت، اور ٹوٹ جائیں گے بہم الاسباب، ان کے تعلقات، ان کے راستے، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی،
لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے ہوتا دوبارہ دنیا میں لوٹ کر جانا، فنتبرأ منہم، بس ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ انہوں نے بیزاری کی ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائیں گے ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، حسرت ہوگی ان کو ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور وہ نہیں نکالے جائیں گے کبھی بھی آگ سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا رحم المساکین یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر وسلام من كل اسم، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا كربا الا نفسته ولا مسافرا الا بلغته ولا حاجة هي لك الا